بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو فقاہت دین کے حامل ہیں، ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، آج سے ہم علی ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے فہم شریعت کے نام سے ایک علمی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں مختلف دینی، معاشرتی، سماجی، ملی، فقہی، اخلاقی سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں، تو ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سوالوں کے صحیح جوابات دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ پیسے ہوں تو 1000 پر کتنی زکوٰۃ ہوگی اور زیورات پر بھی کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ماشاءاللہ، جس بھائی نے سوال کیا ہے بہت اہم سوال ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ رقم کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، نقدی کی صورت میں اگر انسان کے پاس کچھ مال ہو، پیسے ہیں، تو 1000 پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے کم از کم 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب 1000 پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ تو ہے نا 2.5%، تو 1000 پر آپ پیسے بنا لیں گے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ صاحب نصاب بھی ہیں، تو 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور 2.5% کے حساب سے آپ حساب کرتے چلے جائیے۔ مثلاً آپ کے پاس 1 لاکھ ہے
اور سال بھی گزر گیا ہے اور کوئی قرضہ وغیرہ بھی آپ نے نہیں دینا، تو 2500 آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر آپ پر زکوٰۃ مثال کے طور پر 50,000 بنتی ہے اور 25,000 آپ نے قرضہ دینا ہے، تو آپ وہ 25,000 قرضے کے لیے چھوڑ دیں، قرضہ ادا کریں، اور پھر وہ 25,000 وہ اس پر جو زکوٰۃ ہے آپ اس کو ادا کر دیں۔ پوچھا گیا کہ زیورات پر کتنی ہوگی؟ تو زیورات سونے کے بھی ہو سکتے ہیں، زیورات چاندی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سونا جو ہے اس کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ۔ تو اسی حساب سے آپ دیکھیں گے کہ 7.5 تولے سونا ہے تو اس کی مالیت کتنی بنتی ہے، وہی حساب ہوگا کہ آپ نے یعنی 15 لاکھ کی مالیت کا آپ کے پاس سونا ہے اور نصاب کو بھی پہنچ گیا ہے، تو آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے تو 1 لاکھ میں سے یقیناً 2,500 نکلے گی، 2 لاکھ ہے تو 5,000، اسی طرح آپ دیکھتے جائیں۔ تو زیورات پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیورات استعمال میں ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے صحیح حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، دیگر کتب و حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ 2 خواتین آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور نہیں۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کو پسند کرو گی؟ کیا یہ تم برداشت کر سکو گی کہ کل قیامت کے روز یہ سونے کے کنگن دوزخ کی آگ میں تپا کر تمہیں پہنائے جائیں؟ تو وہ کانپ اٹھیں، حضور ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو انہوں نے اسی وقت وہ کنگن اتارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ آپ انہیں جہاں چاہیں آپ خرچ فرمائیں۔ تو حضرات محترم، پتہ چلا کہ سونے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں جس دوست نے یہ سوال کیا ہے ان کی تسلی ہو گئی ہوگی اور ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ اتنے پیسے ہوں
تو اتنے پیسوں پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس جتنے پیسے پڑے ہیں تو ان پر زکوٰۃ لاگو ہوتی رہے، ایسے نہیں ہے۔ سال گزرنا بھی شرط ہے، اور سال گزرنے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ایک اور کرم فرما نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، معاذ اللہ، کہ انہوں نے درخت سے کھا لیا تھا جب کہ اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ استغفر اللہ، یہ کہنا کسی بھی مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بلکہ ہم کہیں گے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر ایسے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو تم کھا پی سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کیا تھا، ہمیں اس ویسے بحث میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگرچہ بعد نے کہا گندم کا تھا، بعد نے کہا کھجور، بعد نے کہا انگور، مختلف اقوال ہیں، لیکن هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ هَٰذِهِ اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے ہے، محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ وہ ایک خاص درخت تھا، اس سے حکمت کے طور پر منع کیا گیا، لیکن آپ نے کھا لیا۔ کیسے کھا لیا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ممانعت تھی، انہوں نے اس کو تنزیہی سمجھا، تحریمی نہیں سمجھا، یعنی اپنے اجتہاد سے، کہ یہ جو ممانعت آئی ہے، نہی آئی ہے، یہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے۔ اور تنزیہی میں چونکہ حرمت نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے اس کو کھا لیا، لیکن انہوں نے ایسے کھایا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کو قسمیں دلائیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیونکہ جو اس درخت سے کھا لیتا ہے اس کو تو ابدی حیات مل جاتی ہے۔ اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے قسمیں کھائیں۔ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سے سچی محبت ہے، اللہ سے سچا پیار، تو جب ایک محب کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے
وسیلہ پیش کیا جائے یا واسطہ پیش کیا جائے، اب وہ تو قسم کھا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ بھی گمان کیا کہ ہو سکتا ہے یہ قسم کھانے میں جھوٹا نہ ہو۔ تو دوستو، چونکہ اللہ کا نام آیا اور اس نے قسم کھائی، تو اللہ کا نام جو ہی آیا تو فرط محبت میں وہ بھول گئے کہ مجھے تو اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا، اور پھر وہ قسمیں بھی کھا رہا تھا۔ نہ مانوں گا نصیحت پر نہ سنتا میں تو کیا کرتا، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ سنتا میں تو کیا کرتا، کہ ہر ایک بات پر ناصح تمہارا نام لیتا تھا۔ تو جب اللہ کا نام آیا تو آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے دانا کھا لیا۔ اب حکمت بھی تھی کہ دانا کھائیں گے تو اس کی وجہ سے زمین پر تشریف لے جائیں گے، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کھایا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد تو لیا کہ آپ یہ درخت جو ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس کا دانہ نہیں کھائیں گے، اس درخت سے نہیں کھائیں گے، لیکن فناسیہ، وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اور یاد رکھنا، بھول چوک جو ہے وہ معاف ہے۔ جب عام لوگوں سے بھول چوک معاف ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو فناسیہ، اب دیکھیے نا، جیسے کوئی روزے سے ہو، بھول کر ایک آدھ لقمہ تو کیا، وہ تو 2 روٹی کھا گیا، 2 گلاس پانی کے پی گیا، پھر یاد آیا اوہو میرا تو روزہ تھا۔ تو اب آپ کسی سے پوچھیں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کہ جناب بھول کر وہ تو روٹی کھا گیا، پانی پی گیا، کیا روزہ ہے یا ختم ہو گیا؟ تو علماء یہی فتویٰ دیں گے اگر واقعی بھول کر ہے تو بالکل آپ کا روزہ برقرار ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر یاد آنے کے بعد آپ پھر کھاتے رہے تو یہ جان بوجھ کر ہو جائے گا، تو آپ پر پھر کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ تو دوستو، آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کھایا درخت سے، بلکہ بھول کر کھایا ہے۔ تو یہ اجتہادی ان کا مسئلہ تھا، اور صاحب و نسیان سے ایسا ہو گیا، اور پھر شیطان نے بھی قسم بھی کھائی۔ تو جب اللہ کا نام آیا تو آپ کی اس طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ انہیں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہیں جنت سے زمین پر خلافت ارضی کے لیے، نیابت الہی کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانی مقصد کی تکمیل کے لیے، کہ یہاں وہ رہیں، ان کی اولاد ہو، ان کی ذریت ہو، اور جو ایمان لے آئیں، جو توحید کے علمبردار بنیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، جو متقی اور پرہیزگار بن جائیں، وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں، اور جو نافرمانیاں کریں، جو کفر اختیار کریں، وہ جہنم میں جائیں۔ تو یہاں وہ پیدا ہی خلافت ارضی کے لیے گئے تھے، جیسا کہ قرآن حکیم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں اپنا
خلیفہ اور نائب پیدا کرنے والے ہیں، تو آپ کو جب زمین کے لیے ہی خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ کہنا کہ وہ معاذ اللہ جنت سے سزا کے طور پر نکالے گئے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک مسلمان کو ایک پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ادب، احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور باہر کے عقائد کے بارے میں جاننا چاہیے کہ پیغمبروں کے بارے میں ہم نے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ لہذا یہ بالکل غلط ہے کہ وہ سزا کے طور پر آئے تھے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں آ کر بلند آواز سے سلام کرنا کیسا ہے؟ دوستو، اسلام نے جہاں دیگر تعلیمات پر زور دیا ہے، احکام پر زور دیا ہے، وہاں سلام کرنے کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب تمہیں سلام کیا جائے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر انداز میں سلام کو لوٹا دو، یعنی سلام کا جواب دو، بہتر، اور ردوہا، یا اسی کو ہی لوٹا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، تو تم بہتر انداز میں کیسے جواب دے سکتے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اس نے جو سلام کے الفاظ کہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات ہیں، ترغیبات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو آپس میں پھیلاؤ، عام کرو۔ عام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے، ملاقات کرے، تو اسے سلام کرے۔ دن میں کئی بار اگر ایک بھائی سے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو ہر بار سلام آپ کریں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ دو بھائی اکٹھے جا رہے ہیں، چلتے چلتے درمیان میں فین حال بینہما جدار او حجر او شجر، درمیان میں کوئی دیوار آ گئی یا پتھر حائل ہو گیا یا درخت ایک ادھر سے ہو کے گزرا ایک ادھر سے، یہ ایک نئی ملاقات ہے، اس پر بھی آپ سلام کریں گے۔ اب جو سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں آ کر بلند آواز سے سلام کیا جا سکتا ہے، جبکہ مسجد میں لوگ ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کلام پاک میں مصروف ہوتا ہے،
تو ایسے میں بلند آواز سے سلام کرنا کیسے ہے؟ دوستو، آپ مسجد میں آئیں، صورتحال کو دیکھیں۔ لوگ قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہیں، ذکر اذکار میں مصروف ہیں، نوافل میں مصروف ہیں، تو آپ خاموشی سے دیکھیں کہ چند لوگ ویسے بیٹھے ہیں یا جیسے عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو نیکیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ آپ دیکھیں، یا وہ فارغ بیٹھے ہیں تو ان کو خاموشی کے ساتھ آ کر سلام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جبکہ دیگر لوگ پڑھ رہے ہیں، اب جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو مکلف نہیں ہے کہ وہ آپ کو فوراً جواب دے۔ تو عام اگر مجلس ہے اس میں آپ سلام کر سکتے ہیں، حضور ابھی فرمان ہے، علمی مجلس نہیں ہے، کوئی درس و تدریس کا سلسلہ بھی نہیں ہو رہا، تو عام مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو جب آپ آئیں تو سلام کریں، جب آپ جانے لگیں تو سلام کریں۔ عام مجالس کا تو حکم یہی ہے۔ کوئی وضو کر رہا ہے تو گریز کریں، وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اگر کسی نے سلام کر بھی لیا تو وہ وضو کرنے کے بعد پھر جواب دے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ انتظار کریں، اور وہ قرآن بند کرے پھر آپ سلام کریں، وہ سلام کا جواب دے گا۔ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کے سلام کا جواب دینے کا فوراً مکلف نہیں ہے، بلکہ جب وہ پڑھ لے تو پھر وہ جواب دے گا، جو وضو کر لے وہ جواب دے گا۔ تو اسی طرح کوئی کھانا بھی کھا رہا ہے تو احتیاط کریں، چونکہ طبی نقطۂ نظر سے بھی صورتحال کچھ پیچیدہ ہو سکتی ہے کہ وہ لقمہ اس کے منہ میں ہے، وہ چبا رہا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہیں لقمہ جو ہے وہ اٹک نہ جائے اور وہ پیچیدگی کا باعث نہ بنے۔ تو بہر کے موقع کی مناسبت سے آپ سلام کریں گے، اور اونچی آواز کی بجائے آپ آہستہ آواز، وہاں جو آپ دیکھیں کہ یہ فارغ بیٹھے ہیں ان کو آپ سلام کر سکتے ہیں، اور اجتماعی طور پر اونچی آواز میں گریز کریں۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے، کیا حاملہ عورت کی طلاق واقع ہو جائے گی جب کوئی اس کو حمل کے دوران طلاق دے، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ ہاں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس کو طلاق ہو جائے گی۔ حمل وقوع طلاق میں مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چنانچہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ، کہ حمل والوں کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے عام عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے، کوئی خاتون ایسی ہے جس کا خامند فوت ہو گیا ہے تو عدت وفات ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن،
تو اسی طرح حاملہ کی بھی ایک عدت ہے۔ اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت کو قرآن حکیم کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس عورت کو جو کہ امید سے تھی، حاملہ تھی، اس کو خاوند نے طلاق دی۔ بڑا افسوس ہے کہ یا تو خاوند کو پتہ نہ ہو، خاوند کو پتہ بھی ہے کہ میری اہلیہ جو ہے یہ امید سے ہے، پھر اتنا ظلم کہ اس کو ایسے وقت میں طلاق دے رہا ہے جب کہ اسے تمہاری انتہائی ہمدردی کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے، اور تم طلاق دے کر اسے ذہنی اور قلبی طور پر اذیت پہنچا رہے ہو۔ باہر کے زیر بحث مسئلہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ حمل والی کو جب طلاق مل جائے گی تو اس کی باقاعدہ عدت بیان کی گئی ہے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ عدت کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، عدت زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ آج طلاق ہوئی، کل بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم۔ آج طلاق ہوئی، ہو سکتا ہے ابھی 7-8 ماہ لگ جائیں، تو جو ہی بچہ پیدا ہوگا تو عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن حکیم سے ہی کہ حاملہ عورت کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ حمل کوئی رکاوٹ بنتا ہے۔ باقی ظاہر ہے اس طرح کے عام مسائل عام لوگوں سے پوچھ لیے جاتے ہیں، عام مولویوں سے بھی جو سمجھتے ہیں مسجد کا یہ امام صاحب ہے تو اس کو پتہ ہوگا، حالانکہ عام جو حافظ ہوتے ہیں انہیں اتنا علم نہیں ہوتا، وہ تو امامت کے تمام مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ تو یہ تو بڑے باریک مسائل ہیں، لہٰذا لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ جی حمل والی کو تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کہہ رہا ہے ہو جاتی ہے، اور عام انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم تو قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، یعنی دعا کیسے مانگی جائے۔ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ ہر چیز کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ہم کسی سے بھی کوئی سوال کرنے جاتے ہیں تو جاتے ہی سوال نہیں شروع کر دیتے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور اس کے شایان شان القاب استعمال کر کے پھر ہم مقصد بیان کرتے ہیں۔ کسی وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، کسی بھی آفیسر سے ہم کوئی درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شایع نشان الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے رب العالمین احکم الحاکمین، اپنے خالق و مالک مجیب الدعوات سے ہم نے عرض کرنا ہے، تو ایسے نہیں عرض کریں گے، بلکہ ہمیں بتایا گیا کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے،
اس کے اسماء حسنہ کا ورد کیا جائے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کیا جائے، اور پھر مدعا بیان کیا جائے۔ یعنی پہلے آپ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا حی یا قیوم کا ورد کر کے، یا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایسے جو ہمیں الفاظ سکھائے گئے ہیں، جو اللہ کے شایع نشان ہیں، اس کی صفات ہیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھیں۔ پھر قرآن کے اندر دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان۔ تو ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کتنے بلند کرنے ہیں؟ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دنیا دار، وہ زیادہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے، وہ بس ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کو عاجز کہا گیا ہے۔ دیکھیے، ہم عام فقیر کو دیکھتے ہیں، جب وہ مانگتا ہے تو وہ بھی ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے۔ ہم تو ویسے بھی اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے محتاج ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف ایسے ہتھیلیاں ہوں، یا تو سینے کے مد مقابل ہو یا سینے کے کچھ اوپر ہاتھ ہوں، تو اس طرح ہاتھ کھلے رکھیں۔ اور یہ ہے دعا کا طریقہ۔ اور آخر میں پھر آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیں۔ تو جو دعا اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود و سلام ہو، وہ دعا درجہ قبولیت تک پہنچتی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ، اسلام ایک ایسا جامع دین ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے کہ تم نے اپنوں سے کیسے پیش آنا ہے اور بیگانوں سے کیسے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں عیسائی لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی سلام کرتے ہیں۔ تو وہ اگر سلام کریں، مثلاً جو اسلام نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، السلام علیکم، اگرچہ ان کا آپس میں تو اپنا انداز ہے، وہ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ جیسے فارسی میں کہتے ہیں صبح بخیر، شب بخیر، ہندوؤں کا اپنا طریقہ ہے نمستے نمستے نمستے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں جو اسلام نے ایک طریقہ سلام بتایا ہے، وہ تمام تہذیبوں سے فائق ہے، برتر ہے۔ ان کے اندر جو خیر کی بات ہوتی ہے یا سلامتی کی بات ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے۔ مثلا جس نے کہا صبح بخیر، بس آپ کی صبح خیریت سے گزرے،
چاہے شام کو آپ انگاروں پہ لوٹ پوٹ رہے ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شام بخیر، صبح چاہے آپ ہلاکت کی وادی میں بھٹکتے پھرے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مگر سبحان اللہ، اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ اسمیہ بھی ہے جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، جب تک زندگی کا ساز بجتا رہے تم سلامتی کے ساتھ رہو، دنیا میں بھی سلامتی کے ساتھ، قبر میں بھی سلامتی کے ساتھ، حشر میں بھی سلامتی کے ساتھ، اور پل صراط پر سے گزرو تو سلامتی کے ساتھ، اور جنت میں پہنچ جاؤ تو سلامتی کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ یہ بالکل معین نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، یعنی ایسی سلامتی جو سدا ہو۔ تو اس نے آپ کو کہا السلام علیکم، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، کوئی عیسائی سلام کرے تو تم وعلیکم کہہ دو، وعلیکم، بھئی تم پر ہو۔ کیونکہ یہودیوں کا یہ بھی طریقہ تھا کہ السلام علیکم کی بجائے وہ السلام علیکم کہہ جاتے، السلام یعنی لام الف لام کو اڑا دیتے تھے، اور السلام کی بجائے السلام جلدی سے کہہ جاتے تھے، جس کا معنی ہے موت، ہلاکت، کہ تم پر ہلاکت آئے، تم پر موت آئے۔ تو اس لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اگر سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہہ دو، جو بھی تم کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو۔ اب ایک سوال یہ کہ اگر مسلمان کو سلام کرنا پڑے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ وہ کس انداز سے کرے گا؟ تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ممالک کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھتے تھے، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے آپ لکھتے والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم کو سلام کرے تو وہی الفاظ استعمال کرے جو ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی۔ امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے، کیا نابالغ بچہ امامت کرا سکتا ہے؟ دیکھیے، امامت کے بھی کچھ اصول ہیں۔ امام کے لیے عاقل و بالغ ہونا ظاہر ہے، مسلمان ہوتا ویسے لازمی ہے، عاقل و بالغ بھی ہو اور دینی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اور جو مستقل امامت کروائے وہ امامت کے ضروری مسائل سے بھی آگاہ ہو اور اس کے اندر تقویٰ بھی ہو، کبائر سے بھی وہ بچتا رہے۔ تو جب عاقل و بالغ موجود ہیں، بعض لوگ خاص طور پہ جب رمضان شریف آتا ہے تو وہ بچے کو نماز تراویح کے لیے
بطور امام کھڑا کر دیتے ہیں، جی ہمارا بچہ پڑھائے گا۔ اب امام صاحب کہیں بھی صحیح کہ یہ بچہ نابالغ ہے، کوئی نہیں، یہ بس جی ٹھیک ہے جی نفل نماز ہے۔ میرے بھائی، چاہے نفل نماز بھی ہو، جماعت ہے نا، چاہے فرض ہو، اس کے لیے عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، تو پھر کیا فائدہ کہ ہم ایک بچے کو آگے کھڑا کر دیں اور قرآن بھی سنیں، نماز بھی پڑھیں، چلو قرآن تو سن لیا لیکن نماز ہی نہ ہوئی، تو پھر کیا بنے گا؟ ضد نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کہ جناب یہ نابالغ بچہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں۔ جب آپ نے پوچھا، مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا، امام صاحب نے آپ کو بتا دیا، تو آپ عمل کریں۔ بعض لوگ زبردستی کرتے ہیں، مسجد کا متولی ہوتا ہے یا مسجد کی انتظامیہ کا وہ فرد ہوتا ہے، جی میرا بیٹا حافظ ہے لہٰذا اس کو مصلی پہ کھڑا کر دو۔ اب بسا اوقات امام صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، میں کیا کہوں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو شریعت کے مسائل میں مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ بھائی نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا۔ امید ہے کہ اس مسئلے پر لوگ غور کریں گے، اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لائیں گے، اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر کے عمل کریں گے۔ ایک اور دوست نے پوچھا ہے، کیا قادیانیوں سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ تو دوست، کاروبار کے لیے صرف قادیانی رہ گئے۔ ایک مسلمان کو تو قادیانیوں کے ساتھ کاروبار سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ قادیانی اسلام کے دشمن ہیں، قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، قادیانی صحابہ کرام کے دشمن ہیں، قادیانی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، قادیانی مسلمانوں کے دشمن ہیں، قادیانی پاکستان کے دشمن ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو دشمنوں سے کاروبار کرتے ہیں؟ بتائیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں سے کاروبار کرتے ہیں؟ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ہر طرح کا لین دین اور کاروبار بالکل کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کاروبار کرنا ہے مسلمانوں سے کریں، ان سے نہ چیز لیں نہ ان کو چیز دیں، تب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ جیسا کہ یہ یورپی لوگ، اہل مغرب، اکثر و بیشتر یہ گستاخی رسول کرتے ہیں اور مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی غیرت ہے۔ تو الحمدللہ جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان سے بائیکاٹ بھی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی حقیقت ہے کہ جو ملک توہین رسالت کا مرتکب ہو اور مسلمان، سب کے سب مسلمان، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہی زبان سمجھتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ معیشت میں ہے،
ان کی جان جو ہے وہ اقتصادیات میں ہے، یہ اور کوئی زبان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے فرانس کی مصنوعات ہیں ان کی لسٹیں بنا لیں، ان کی لسٹیں مساجد کے دروازوں پر، پبلک مقامات پر ان کی لسٹیں آویزاں ہونی چاہیے، اور علماء کرام، خطباء حضرات اور جو نوجوان میڈیا سے منسلک ہیں، مختلف انہوں نے ٹی وی چینلز کھول رکھے ہیں، یہاں سے لوگوں کو شعور دیں اور اس بات کو عام کریں کہ یہ چیزیں فرانس کی ہیں، ڈنمارک کی ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ پیٹرول پمپ جو ہیں یہ ان کے ہیں، ہم نے یہاں سے پیٹرول نہیں لینا۔ یقین جانیے اگر ہم یہی مسلمان کر لیں تو ان لوگوں کی طبیعت سیٹ ہو جائے، اور یہ گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے، کیونکہ یہ اس کے علاوہ اور کوئی زبان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ قادیانیوں کے ساتھ ساتھ جو گستاخ لوگ ہیں، گستاخ ملک ہیں، ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ آپ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔